اسلام میں بیٹی کا مقام و مرتبہ۔ بیٹی کے بارے میں اسلامی احکامات۔ بیٹی اللہ کی عطا ہے۔ مفہوم آیت: صرف اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ وہ چاہے تو جڑواں بیٹے اور بیٹیاں دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ بے شک وہ ذات علم والی، قدرت والی ہے۔ سورہ شعراء۔ بیٹی کو منحوس سمجھنا سراسر جہالت ہے۔ اولاد کے تذکرے میں رب تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے جہلاء بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے۔ مفہوم آیت: جب ان کو بیٹی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اسے اپنے لیے برا، باعث شرمندگی سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو ذلت برداشت کر کے اپنے پاس رہنے دوں یا اسے زمین میں گاڑ دوں۔ ان لوگوں نے کتنی بری باتیں از خود ہی بنا رکھی ہیں۔ سورہ نحل۔ جہلائے عرب کا رواج۔ عرب کے بدو، کمار اور اجٹ جو بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو زمین کی تاریکیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ جہلائے عرب کے فرسودہ سوچ کے منظر کشی کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب عورت کے ہاں زچگی کا وقت قریب آتا تو زمین میں گڑھا کھود کر اسے وہاں بٹھا دیا جاتا، پھر اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی، اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ بیٹی کو دفن کرنے کا دردناک واقعہ۔ دربار نبوت لگا ہے۔ عرب کا ایک دیہاتی زاروں قطار آنسوؤں کی برسات میں بھیگ چکا ہے۔ روتے روتے ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ جب سے اسلام لایا ہوں، اسلام کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں گھر سے کہیں دور سفر پر تھا۔ جب گھر واپس لوٹا تو وہاں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کی توتلی زبان اور معصومانہ شرارتیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر والی کو کہا کہ اس کو تیار کر۔ اس نے اسے خوبصورت لباس پہنایا، اس کو ساتھ لے کر دور ایک جنگل میں چلا گیا۔ گرمی اور لو، وادی عرب کے تپتے صحرا نے ہمارے قدموں تک کو جھلسا رکھ دیا تھا۔ جب میں پسینے میں شرابور ہو جاتا تو میری بیٹی ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ پونچھتی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے ایک جگہ گڑھا کھودا۔ کھدائی کرتے وقت وہ بار بار اس گڑھے کی طرف دیکھ اور میری طرف بھی وہ مجھ سے سوال کرتی تھی، ابو یہ کس لیے گڑھا کھود رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس کے لیے گڑھا کھود کر تیار کر لیا اور اس کو اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا تو وہ چلائی، اس نے مجھے دہائی دی، ابو ابو کرتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی رہی کہ ابو مجھے مت دفنا کر جاؤ، مجھے معاف کر دو، ابو مجھے چھوڑ دو، ابو مجھے ڈر لگتا ہے، ابو ابو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، ابو کبھی بھی واپس نہیں لوٹوں گی، ابو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گی، ابو میں اکیلی، بالکل اکیلی رہ لوں گی، ابو ابو ابو، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر پر بھی مٹی ڈال دی۔ آخر وقت تک وہ چلاتی رہی، اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پتھر دل موم نہ ہوا اور میں اس کو وہیں جنگل میں پیوند خاک کر کے گھر لوٹ آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ میری کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اس کی معصوم بھولی صورت اور دلربا ادائیں میرے دل پر نقش ہو گئی ہیں۔ جب کبھی اس کی باتیں یاد کرتا ہوں تو غم کی وجہ سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یا رسول اللہ، میرا کیا بنے گا؟ ادھر عرب کا دیہاتی رو رہا تھا اور ادھر فخر دو عالم رحمت کائنات کی مبارک آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ موتیوں کی اس لڑی میں محبت شفقت کے انمول خزینے چھلکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو گناہ زمانہ جاہلیت میں کیے، قبول اسلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ بیٹی کی پیدائش پر ایک خاتون نے اشعار۔ حمزہ عرب کی ایک سمجھدار اور شاعرانہ مزاج کی حامل عورت تھی۔ اس کو بھی ایک کے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس کے خاوند ابو حمزہ نے اس وجہ سے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس پر اشعار کہے، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا؟ وہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم بیٹوں کو جنم نہیں دیتی۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہماری مثال تو کاشتکار کے لیے زمین جیسی ہے، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ بیٹی جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول نے
کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ بیٹی سے محبت پر جنت۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے میرے پاس آئی تو میں نے 3 کھجوریں اسے کھانے کے لیے دیں۔ اس نے دونوں کو ایک ایک کھجور دی اور باقی ایک کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی تاکہ اسے کھائے، لیکن وہ بھی اس کی دونوں بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی تو اس نے اس کھجور کے جسے وہ کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، بس اس نے جو کیا تھا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی، فرمایا اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ بیٹی سے حسن سلوک پر جنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بچی پیدا ہو وہ نہ تو اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جنت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اخلاقی معاشرتی ادب سکھلایا، ان کی اچھی جگہ شادی کی اور بعد میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔